اگر ہم سر ظلم کی چوکھٹ پہ کبھی خم نہ کریں گے، کیا کہنے ہیں، سر ظلم کی چوکھٹ پہ کبھی خم نہ کریں گے۔ اب وہ ازرق جو آنے میں پہلے بے عزتی سمجھتا تھا نا، اب گھوڑا دوڑا کر کے پگلایا ہوا میدان میں کہا لڑکے سنبھل جا، اب میں آ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر نیزے بازی ہوتی رہی، میں بڑا پہلوان ہوتا، ہوگا تو کہیں کا سورما، میرے سامنے تیری حقیقت مچھر و مکھی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آج تجھے پتا چلے گا کہ کس حیدری کچھار کے شیر سے تیرا پالا پلا۔ زبانی جنگیں ہو رہی ہیں، پھر نیزے کی جنگیں ہو رہی ہیں۔ اس کے نیزے کو آپ نے قلم کر دیا، اب اس نے تلوار نکال لی، اور بہت طاقتور تلوار چلانے والا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں پہاڑ پہ بھی تلوار مار دوں، محاورہ کہا جاتا ہے، تو پہاڑ بھی سرما بن جائے۔ اس نے کہا دیکھ میں نے تلوار نکالی، بچنا۔ آپ نے بھی جھٹ سے تلوار ماری۔ جب اس نے تلوار دیکھی تو کہنے لگے تو میرے بیٹے کی تلوار ہے، تیرے ہاتھ کہاں سے آئی؟ کہا تیرا بیٹا مجھے دے کے گیا ہے کہ ابا کو بھی مار کے وہیں پہنچا دو جہاں ہم جا رہے ہیں۔ کیسا طنز کیا ہے حضرت قاسم نے کہ میں جہاں جا رہا ہوں ابا کو بھی جلدی مار کے وہیں پہنچاؤ، جہنم میں ان کی بھی سیٹ بک کروا رہے ہیں ہم، تم جلدی سے بھیجو۔ اس کا خون کھول گیا، وہ آگے بڑھا۔ حضرت مسلم حضرت قاسم جانتے تھے بڑا طاقتور ہے، لیکن جانتے ہو جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی۔ آپ نے کہا کہ میں نے تو تجھے بڑا تجربے کار سمجھا تھا، تو بڑا اناڑی نکلا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا تجھے گھوڑے کی سین تو کسنا نہیں ہے، ترچھی ہے۔ وہ جھک کر کے جیسے دیکھنا چاہتا تھا، جھکا، آپ نے تلوار ماری، اس کا جسم دو حصے میں کھیرا اور ککڑی کی طریقے سے کٹ کر کے الگ ہو گیا، گرا فولاد کا ٹکڑا زمین میں سر ہو کر تکبر بڑھ گیا، زخموں کے رستے موجود۔ اس طرح سے مار پیٹ کر کے آئے چچا کے پاس۔ چچا خوش ہیں؟ اپنی بہادری کا جوہر ان یزیدیوں کو دکھا دیا ہوں کہ بھوکے ہیں پیاسے ہیں مگر تمہارے لیے کافی۔ چچا جان اگر ایک قطرہ پانی مل جائے تو تنہا میری تلوار ان 22,000 کے لیے کافی ہے۔ حضرت امام حسین کہتے بیٹا یہاں کہاں پانی ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں نانا جان کوثر کا پیالہ لے کر کے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک بھتیجے کو تسلی دی ہے چاچا نے، تلوار اٹھائی۔ حضرت قاسم آگے بڑھے اور کہہ رہے بھیجو جس کو میرے مقابلے میں بھیجا ہے۔ ان روباہ صفات اور ان کمزور اور کمینے لوگوں میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ جو کوئی آگے بڑھتا۔ حضرت قاسم خود ہی حملہ کر رہے ہیں یزیدی فوج پر، اور جدھر جا رہے ہیں محسوس یہ ہو رہا تھا کہ بکریوں کے ریوڑ میں کوئی شیر گھس گیا ہو اور بکریاں اپنی جان بچاتی پھر رہی ہوں۔ حضرت قاسم کی تلوار چل رہی تھی، یزیدی کٹتے جا رہے تھے، مگر ایک تلوار کتنے کا مقابلہ اور کتنی دیر تک کرتی؟ چاروں طرف سے میرا عمر بن سعد نے کہا ان کو گھیر لو، اور چاروں طرف سے حضرت قاسم پہ حملے ہو رہے ہیں۔ رسول اللہ کی آل پہ کبھی تیر مارا جا رہا ہے، کبھی نیزہ مارا جا رہا ہے، کبھی تلوار مارا جا رہا ہے۔ 27 زخم حضرت قاسم کے بدن پر ہو لگتے ہیں اور گھوڑا بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ آپ گھوڑے کی سین سے فرش زمین پہ آتے ہیں اور پکار کر کے کہتے یا اللہ اکبر، چچا جان آئیے میری خبر گیری کیجئے، میرا تیر مروا گیا ہے۔ حضرت امام پاک نے جب اپنے جوان بھتیجے کی آواز سنی ہے، دوڑ کر کے میدان کربلا میں آتے کیا دیکھتے ہیں؟ میرے بھائی کی نشانی، میرا قاسم زخموں سے چور چور ہے، پورا جسم خون سے لہولہان ہے۔ آپ نے چہرے کو اپنی گود میں لیا۔ حضرت قاسم نے آنکھیں کھولی اور کہنے لگے چچا جان میں ان سے ہارا نہیں ہوں، میں سے ہمت نہیں ہارا ہوں، میں لڑ رہا تھا مگر ان بزدلوں نے پیچھے سے دھوکے سے میری پشت پر نیزہ مارا ہے جو پار ہو گیا ہے۔ آپ یہ نیزہ نکال کے میں پھر لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، آلِ رسول و شہزادے رسول کے جذبوں کو سلام۔ حضرت امام پاک نے اپنے بھتیجے کی پیٹھ سے نیزہ نکالا ہے۔ نیزے کا نکالنا تھا کہ بھتیجے کی روح کفر سے شروع سے پرواز کر جاتی ہے۔ کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، شمعیں گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی۔ یہ فکرہ کاش سے ہر در و دیوار ہو
ہو جائے, جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوان بھتیجے کی لاش کو لا کر کے خیمے کے پاس رکھتے ہیں. حضرت زینب کی سسکیاں بند نہیں ہو رہی ہیں, گھر کی خواتین کی سسکیاں بند نہیں ہو رہی ہے. جس کی ماں کربلا کے میدان میں موجود ہو, جس کا بھائی کربلا میں موجود ہو, جس کی چچی کربلا کے میدان میں موجود ہو. ہمارے گھر میں اگر ایک جنازہ ہو جاتا ہے تو پورے گھر میں ایک ماتم سا سمٹ جاتا ہے. وہاں تو حالات عجیب ہیں, مگر ذرا رہے اہل بیت تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے کس طرح سے انہیں کامیابی دی ہے اس صبر کے امتحان میں. بڑا سے بڑا ظالم و جادی بھی ہوتا سمجھوتا کر لیتا اور کہہ دیتا یزید یہ ہاتھ لے لے, مگر حسین ایک ہاتھ کی قیمت کتنی زیادہ چکا رہے ہیں. پھر وقت ہوتا ہے کربلا کے میدان سے آواز آتی ہے کوفیوں کی جانب سے, حسین کوئی اور بچا ہو تو بھیجو یا تو تم ہی آؤ میدان جنگ میں. آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ہی جا رہا ہوں. اتنے میں آپ کے 18 سال کے بیٹے حضرت علی اکبر کھڑے ہوتے ہیں. ابا جان میرے ہوتے ہوئے آپ کربلا کے میدان میں نہ جائیں گے تو دنیا مجھے کیا کہے گی کہ بوڑھے باپ کو موت کے حوالے تم نے کر دیا تھا, میں ذلت کی زندگی نہیں جینا چاہتا. ابا جان مجھے اجازت دے دو, میں کربلا کے میدان میں جا کر کے عظمت حسینی پہ جان دینا چاہتا ہوں. رسول اللہ کی شریعت کے تحفظ میں اپنی جان دینا چاہتا ہوں. ایک 18 سال کا جوان سال بیٹا باپ سے کس بات کی اجازت مانگ رہا, جان دینے کی اجازت مانگ رہا ہے. حضرت امام حسین نے سر سے پیر تک دیکھا اور کہنے لگے بیٹا میرے بیٹوں میں سب سے خوبصورت بیٹا تو ہے, میں تجھے کیسے اجازت دے دوں. اور یاد رکھیں کہ حضرت علی اکبر کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ اللہ اکبر حضرت حسن و حسین کو جب ملایا جائے تو رسول اللہ کی تصویر نظر آتی تھی, مگر علی اکبر کی شخصیت وہ تھی کہ جب اہل مدینہ کو مصطفیٰ جان رحمت کے دیدار کی خواہش ہوتی تھی تو حضرت علی اکبر کا دیدار کر لیا کرتے تھے. رسول اللہ کے بالکل مشابہ تھے حضرت امام حسین کے 18 سال کے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی وجہ ہے کہ جب یہ کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے سامنے جاتے ہیں تو کتنے یزیدیوں نے اپنی تلواریں رکھ دی تھی اور کہا تھا اب ہم جنگ نہیں کریں گے. حضور نے ابن زیاد نے ابن سعد نے پوچھا تھا اور ابن سعد نے پوچھا تھا یہ بتاؤ بات کیا ہے کہ نہیں لڑو گے. کہا پاگل ہو گئے ہو, ہم سے تو کہنے کے آئے تھے کہ تمہیں حسین سے لڑنا ہے, یہاں تو مصطفیٰ کربلا کے میدان میں آ گئے ہیں اور ہماری طاقت نہیں کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اسی نبی سے ہم تلوار چلائیں. تو جوشن نے کہا تھا کہاں تمہیں مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں, یہ جو تم جنہیں دیکھ رہے ہو یہ مصطفیٰ نہیں ہے, یہ ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں, یہ رسول اللہ کے بیٹی کے بیٹے حسین کے بیٹے علی اکبر ہیں. چنانچہ حضرت علی اکبر کہتے ہیں ابا جان مجھے اجازت دے دو, میں کربلا کے میدان میں جانا چاہتا ہوں. آپ اجازت نہیں دینا چاہتے ہیں. پھر آپ کو اجازت کے لیے آپ کی والدہ بھی آتی ہیں اور آپ کی پھوپھی بھی آتی ہیں اور کہتی ہیں انہیں اجازت دے دیجیے جانے دیجیے, زندگی چند روز کی ہے, اسلام کی سرخی میں اگر کوئی کمی ہوگی تو 18 سال کے خون سے وہ سرخی پوری کر دی جائے گی. آپ اسے اجازت دے دیجیے, یہ جانا چاہتا ہے, عظمت اسلام پر قربان ہونا چاہتا ہے. مسلمانوں آپ بھی اولاد والے ہو, ذرا سوچو تو صحیح کہ کتنے صابر ہیں میرے نبی کے گھرانے والے. جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین, جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین, جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا. بیٹے نے اجازت مانگی تو کہا بیٹا تجھے اجازت دے دوں گا, مگر آج میں تجھے شہادت کا دولہا اپنے ہاتھ سے بناؤں گا, شہادت کا دولہا اپنے ہاتھ سے بناؤں گا. چنانچہ آقا حسین نے اپنے بیٹے کو لباس جنگ اپنے ہاتھ سے پہنایا ہے, سر پہ امامہ اپنے ہاتھ سے پہنایا ہے اور تلوار اپنے ہاتھ سے حضرت علی اکبر کے ہاتھ میں دی ہے اور پھر گھوڑے پہ بیٹھایا ہے. کہا بیٹا جا خدا حافظ اسلام کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے تو بھی اپنی جان کا نذرانہ دے دے. حضرت علی اکبر میدان کربلا میں اترتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ لوگوں مجھے نہیں جانتے ہو تو پہچان لو کہ میں علی کا بیٹا ہوں, میرے اندر ہاشمی خون دوڑ رہا ہے, میں وہ شیر نر ہوں جس پہ